السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں آپ لوگوں کو آج زکوٰۃ کی فضیلت بتاتا ہوں کہ انسان جب اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو لوگ نہیں نکالیں ان کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے قحط آ گیا اور بہت ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس دوران گوتا کے گاؤں دریا میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ اور تر و تازہ رہا۔ ٹڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس آپ جان رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل کیوں نہیں پہنچا۔ اس دوران گوتا کے گاؤں اور دریا کہتے ہیں کہ اس دوران گوتا کے گاؤں اور دریا میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ اور تر و تازہ رہا۔ ٹڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل کو مارنے کی کوئی دوا موجود تھی، لیکن اس نے کسی کو اس کا نہیں بتایا۔ اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا۔ افسر نے اس شخص پر کوڑا اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم نے اس دوا کو حکومت عوام سے کیوں مخفی رکھا، کیوں چھپا کر رکھا؟ اس دوا کو حکومت سے اور عوام سے کیوں چھپا کر رکھا؟ وہ شخص کہتا ہے، وہ بولا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ حضرات محترم، افسر نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ دوا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ۔ اللہ اکبر، وہ زکوٰۃ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ افسر نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے، تو اس شخص نے کہا اس کا دوا یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ۔ افسر کہنے لگا، کیا ٹڈی دل زکوٰۃ دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کر سکتا ہے؟ ٹڈی دل زکوٰۃ دینے نہ دینے والے کے باغ میں فرق کر سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی ٹڈیاں اس باغ میں چھوڑتے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے، اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ کے سامنے عاجزی سے کرو۔ زکوٰۃ نے ٹڈی دل کو شکست دے دی تھی، تو کیا ہمارے دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں اور مصیبتوں کو بھی شکست دے دی گئی؟ اس دوا کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے خود چیک کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہمیشہ کے لیے سچے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، یہ جو حدیث بیان کر رہا تھا، یہ عربی میں منقول تھا اور اسے میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ حضرات محترم، میں آپ سے گزارش و اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ جو چیز فرض ہے اس چیز میں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مال و زر کو
ان کی گردنوں میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ کیا منظر ہوگا میرے اسلامی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے، جب ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا اور ہمارے گردنوں میں طوق ڈال دیا جائے گا ہمارے مالوں کے عوض میں، تو جانتے ہیں حضرات محترم اس وقت حال کیا ہوگا۔ اس لیے جب تک زندگی ملی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے رہیے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، اور اللہ نے اگر آپ کو مالک نصاب بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو آپ حج بھی کرتے رہیے اور جو بھی اسلام کے ارکان ہیں اس پر عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ادارے کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ادارہ یہ ہے، آپ بغور دیکھ سکتے ہیں، یہ جامعہ سلطان الہند غریب نواز ہے۔ یہ جامعہ سلطان الہند غریب نواز سرزمین دونا پوئی عمرپور بانکا بھاگلپور بہار میں موجود ہے، اور اس کا کام بڑے ہی زور و شور کے ساتھ تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام علماء اہل سنت سے اور تمام عوام اہل سنت سے گزارش و اپیل ہے کہ اس ادارے کو اس رمضان المبارک میں آپ اگر زکوٰۃ، صدقات، عطیات، صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں تو آپ اس ادارے کو آپ بالخصوص تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا زکوٰۃ کی تعاون میں جو آپ تعاون کریں گے، شکل میں جو تعاون کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو قیامت تک اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم سب مل کر علم دین کو پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ خوب علم دین سیکھیں گے بھی اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش و اپیل ہے، اس پرفتن دور میں علم دین سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم دین کو جتنا ہو سکے پھیلایا جائے، تاکہ لوگ جانیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اس جگہ پہ اس ادارے کی سخت ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے یہ سوچ کر اہم فیصلہ لیا ہے، اور ہم لوگ بالخصوص کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی ہو، اور اس میں جلد سے جلد دینی تعلیم کا آغاز ہو۔ حضرات محترم، بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ سب مل کر، ہم سب مل کر اس ادارے کو بنائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں جلد ہی ادارے میں دینی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اور میں بالخصوص میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جلد ہی اس ادارے کی چھت کی ڈھلائی ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر آپ دل کھول کر اس ادارے کو تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون کی شکل میں آپ جو تعاون کریں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ تعاون رائے گا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کو اس ادارے میں لگاؤں گا اور اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ علم دین سیکھو اور سکھاؤ۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اس دنیا میں اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ بھی ساتھ دیں گے تو آپ کو بھی دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ بس کوشش یہ کریں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس ادارے کو بھرپور تعاون کریں۔ بس انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کے اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قصہ لطیف ناتوان ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔